مدد کعبہ امام مدد۔ میں کچھ عرض کرنے سے پہلے یہ بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ سب سے پہلے آقا کائنات جان عالمین انیس الغالبین رحمت للعالمین محبوب رب العالمین خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بیشت پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے باوجہ بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معاج الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت گرامی، آج کی اس نورانی محفل میں مجھے خواجہ خواجگاں عطائے رسول ہند الولی شہنشاہ ہندوستان نائب النبی حضرت خواجہ غنی نواز علیہ رحمت و رضوان کے کرامت طیبہ میں سے کچھ کلمات بولنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، لہذا آپ حضرات نہایت ہی اطمینان و سکون اور ادب و احترام سے تشریف رکھیں اور جو کچھ میں بولوں اسے غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا۔ ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھو اندھے نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ۔ حضرت گرامی، عطائے رسول ہند الولی خواجہ خواجہ حضور خواجہ غنی نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے جو محتاج تعلق نہیں۔ آج ہندوستان میں جو مسلمان نظر آ رہا ہے یہ آپ ہی کے قدموں کی برکت ہے، کیونکہ ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کی روشنی آپ ہی کے کوشش سے پھیلی ہے۔ مسلمانوں کی فرما روائی کا سنگ بنیاد آپ ہی کے ہاتھوں سے یہاں نصب کیا گیا۔ دین اسلام کی تبلیغ کا نظام آپ ہی نے سب سے پہلے سرزمین ہند میں قائم کیا۔ آپ مسجدوں کا پہلے مسجد ہیں، آپ کی ولادت باقاعدہ 730 میں ہوئی۔ آپ کے والد جناب غیاث الدین حسن زنجیری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار تھے، انہوں نے آپ کو بڑے ناز و نعمت سے پالا تھا۔ آپ ابھی تمثیل ہی تھے کہ آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے والد نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑ کر گئے تھے۔ آپ کے صرف 2 بیٹے تھے۔ آپ کے حصے میں ایک پرفضائی باغ، ایک پن کچی بھی آئی تھی۔ آپ بڑے عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ شہر میں بڑی عزت تھی، خاندان بھی محترم تھا، لوگ آپ کو بڑے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عمارت و جاگیر کا یہ دور گزر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ سے بڑا کام لینا تھا۔ نسل انتخاب کر چکی تھی کہ ایک روز اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، کامل وقت مجذوب زمانہ حضرت ابراہیم قلدوزی علیہ رحمت و رضوان آپ کے باغ میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور ادب سے ایک جگہ بٹھاتے ہیں اور کچھ انگور کے خوشے انہیں پیش کرتے ہیں جنہیں انہوں نے بڑے شوق سے کھایا، اور کچھ انگور اپنے منہ میں رکھتے ہیں اور چبا کر آپ کو دیتے ہیں جسے آپ نے بے تکلف کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اس صاحب کمال مجذوب کے لعاب ذہن میں کیسی برکت ہے، کیسی نورانیت ہے کہ حضرت سے اترتے ہی زینہ انوار الہی کا گنجینہ بن گیا۔ ساتھ ہی ساتھ طبیعت بھی دنیا کے عشق و محبتوں سے ایکسر ہو گئی۔ آن کی آن میں کیا سے کیا بن بیٹھے، مجذوب تو وہاں سے چلے گئے۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور باغ وغیرہ سب کچھ فروغ کرتے ہیں، اور جو رقم اپنے ہاتھ میں آتی ہے اسے راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں۔ حالت بدل چکی تھی، گھر سے نکل کھڑے ہوئے، سب سے پہلے سمرقند پہنچ کر علوم ظاہری کی تکمیل کی اور سمرقند سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ارادہ کیا کہ اب حج کروں گا۔ اثنائے راہ میں شعبۂ نشاپور کے ایک مشہور قصبہ ہارون میں آپ کی ملاقات حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے، جو شیخ وقت اور بڑے پائے کے بزرگ تھے، اسی لیے آپ ان کے درد حق پر بیعت کرتے ہیں۔ شرف بیعت سے مشرف ہونے کے بعد تقریباً 20 سال اپنی شیخ کی خدمت میں گزارتے ہیں، اور اسی دوران کئی متعدد حج بھی کرتے ہیں، اور اسی خدمت و صحبت کے آپ باطنی فیوز و برکات سے بھی مالا مال ہو جاتے ہیں۔ خواجہ غنی نواز علیہ رحمت اللہ کے باطنی استعداد کا اندازہ اس بات سے لگا دیا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو صرف 2.5 سال میں خلق تلاوت عطا فرمائی۔
زمانے کے اولیاء صوفیاء مشائخ سے ملنے کا شوق پیدا ہوا تو سب سے پہلے کوئے جودی تبریز استفہام اور غازی ہوتے ہوئے سینکڑوں اولیاء صوفیاء مشائخ سے ملتے اور ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہوئے ہندوستان کا ارادہ کیا. ہر چمن سے پھول چنے ہر گلزار سے کلی آلی ہر چمن سے پھول چنے ہر گلزار سے کلی آلی اور خود کو گلستان بنا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ آواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت گرامی آپ یہ سن چکے کہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ کئی متعدد حج کیے لیکن یہ حج کا آخری سفر تھا. آپ کے پیر و مرشد نے خانہ کعبہ کے سامنے آپ کا ہاتھ پکڑا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا یا الہی میں معین الدین کو تیرے سپرد کرتا ہوں. تو غیب سے آواز آئی ہم نے قبول کیا ہم نے قبول کیا ہم نے قبول کیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب آپ مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں اور گنبد خضرا کے نیچے سنہری جالیوں کو تھام کر عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. تو اندر سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا قطب المشاہد. ہم نے ہندوستان کی ولایت تمہارے سپرد کر دی. کیونکہ آپ کے پیر و مرشد بھی آپ کے سامنے تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ ہندوستان جا کر دین اسلام کی اشاعت فرماؤ. یہ حکم مدینے کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے آنکھیں بند کر کے سارا ہندوستان دکھا دیا. آپ فوراً ہندوستان کے سفر کے لیے نکلتے ہیں اور لاہور پہنچتے ہیں جہاں حضرت داتا گنج وقت علیہ رحمۃ اللہ رضوان کی مزار پاک ہے اور اس مزار پاک کے پاس چند دن رکتے ہیں اور تحلیل کا ارادہ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ 40 درویش تھے. تحلیل میں ایک وسیع میدان میں ایک بڑے گراؤنڈ میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور 5 وقت نماز اور 5 وقت نماز ادا کرنے لگتے ہیں. ہندوستان کے لیے یہ نہیں اور بالکل نہیں بات تھی. ہر طرف کے شور مخالفت برپا ہو گیا دھمکایا گیا تکلیفیں دی گئی لیکن کوئی تدبیر کار آمد نہ ہوا سکی. آخرکار سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ رضوان اجمیر شریف تشریف لاتے ہیں اور وہاں بیٹھتے ہیں جہاں خواجہ کے اونٹ آ کر بیٹھتے تھے. جب لوگوں نے منع فرمایا تو وہاں سے اٹھے اور آنا ساگر پر جا بیٹھے اور جہاں راجا کے اونٹ آ کر بیٹھتے تھے آ کر بیٹھے اٹھائے اٹھ نہ سکے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ اس نے فقیر کی کرامت ہے.